بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 42-43 آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے قبلہ چینج کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابھی تک آپ نے بنو اسرائیل کا تذکرہ سنا مختصر میں قرآن کریم کی تفسیر کی روشنی میں۔ بنو اسرائیل یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام اور انہی کا لقب تھا اسرائیل۔ انہی کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا گیا۔ اور جتنے بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں سارے نبی اسی نسل کے اندر آئے ہیں، اسی نسل کے اندر آئے، یہاں تک کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیلیوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر تم لوگ ناشکری کرو گے اور ہمارے دین کی، اسلام کی جو تمہارے پاس پیغمبر بھیجے جا رہے ہیں ان کا احترام نہیں کرو گے، احکامات پر عمل نہیں کرو گے، تو ہم یہ نبوت کا منصب جو ایک عزت ہے، دنیا میں بلندی و برتری ہے، ہر اعتبار سے یہ ہم تمہارے بھائی میں ٹرانسفر کر دیں گے، دوسرے لوگوں کو دے دیں گے۔ چنانچہ بنو اسرائیل قدم قدم پر اپنے نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے رہے۔ ان میں کچھ ایسے بھی آئے جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر ڈالا، کچھ ایسے بھی آئے جنہوں نے نبیوں کو کی شان میں غلو کی تو ان کو خدائی درجہ، الہی درجہ دے ڈالا۔ چنانچہ دونوں لوگ، یہ بنو اسرائیل کا دونوں طبقہ گمراہ ثابت ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اب ان لوگوں سے یہ منصب امامت چھین کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ میں ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ کے تقریباً 600 سال کے بعد آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ کی نبوت کا اعلان مکہ کی سرزمین سے ہوا، یعنی کہ منصب امامت یہاں سے بدل گیا۔ اب بنو اسرائیلیوں سے ہٹ کر دنیا میں سربلندی اور دنیا کا امام کون ہوگا؟ اب یہ مکے والے ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوگی جن میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ امامت ٹرانسفر ہوئی، اس کی کیا پہچان ہو سکتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک علامت دے دی کہ قیامت تک اس امامت کے ٹرانسفر ہونے کی کوئی نشانی ہو جائے، تو وہ نشانی کیا بنی؟ قبلہ بدل دیا گیا۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے میں جب تک رہے 13 سال تک آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ جب آپ چلے آئے تو 16 یا 17 مہینے تک آپ اسی قبلے پہ نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کو کر دیتا تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دین سازی نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ ہوتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کر بھی قبلہ بدل نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مرضی کو، آپ کے اس دل کی آرزو کو پورا کیا اور قبلہ بدل دیا۔ تو یہاں سے ایک علامت دنیا کو مل گئی کہ اب منصب امامت بدل گئی ہے، اب دنیا کا رہبر اور دنیا کی امامت کرنے کے لیے ایک دوسری نسل آ رہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے تھے۔ جب قبلہ بدل دیا گیا تو یہودیوں میں بڑی کھلبلی مچی، کیونکہ یہ لوگ اسی کو، بیت المقدس کو ہی ہمیشہ کے لیے قبلہ چاہتے تھے۔ منافقوں میں بھی بڑی اتھم پتھم ہوئی، وہ لوگ بھی بہت آواز اٹھائے، بڑے اعتراضات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، لوگوں میں سے کچھ بیوقوف کہیں گے کہ جس قبلے پر ہم پہلے تھے اس سے کیوں بدل دیا گیا، کیوں ہٹا دیا گیا، وہ قبلہ ٹھیک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل، اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب یعنی سارے سمت اللہ ہی کے ہیں، سمت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چاروں طرف کس طرف بھی آپ چہرہ کر کے عبادت کرو گے اللہ کی عبادت ہو جائے گی، لیکن معاملہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر تم اترتے ہو کہ نہیں۔
ورنہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت کی طرف یہ کہنا کہ اس طرف ہی عبادت کرو گے، اسی طرف اللہ ہے، دوسری طرف نہیں ہے، اس کی قدرت نہیں ہے، تو یہ کہنا غلط ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علو میں ہے، دائیں بائیں چاروں طرف، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سمت ہی نہیں۔ اللہ آسمانوں کی طرف ہے، اونچائی کی طرف ہے، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تعالیٰ کا معنی ہی ہوتا ہے اونچا، اور اللہ کے بارے میں کہا گیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی کا معنی ہی ہوتا ہے اونچا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے اشارہ یہ دیا کہ ابھی تک میں نے قبلہ وہی باقی رکھا جو پہلے تھا، لیکن اب ہم نے بدل دیا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو ہماری آیات پر حکم ملتے ہی فوراً سرنڈر کر جائے اور فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ آزمائش کا ایک ذریعہ بن گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس نئی امت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں ایک بہترین انصاف پسند اور سب سے اچھی امت بنا دیا ہے۔ امت وسط، وسط کا مطلب ہوتا ہے بہتر، جو انصاف کرنے میں اعلیٰ پیمانے پر ہو اور خیر اور بھلائی بہتری اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بھری پڑی ہو۔ تو یہ امت اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بنایا، اور فرمایا مقصد یہ ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائے۔ اس کی تفسیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا کیا تم نے ہمارے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نبی کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ، ہم نے آپ کی رسالت و پیغام دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ وہ نبی کہیں گے ہاں ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، وہ گواہی دیں گے اور ان کی امت گواہی دے گی۔ اس لیے کہ ہم وہ امت ہیں کہ آج سے پہلے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی آئے سب پر ہمارا ایمان ہے، کسی نبی کا ہم انکار نہیں کرتے۔ اس سے پہلے والی پیج میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم تو اللہ پر ایمان لائے، ہماری طرف جو نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو ابراہیم کو دیا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو اسماعیل کو دیا گیا، اسحاق کو، یعقوب کو، اور جو پورے انبیاء کی جماعت کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا وہ سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، یہاں تک کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، وما اوتی النبیون من ربہم، جتنے نبی اللہ کے پاس سے جو بھی پیغام لے کے آئے تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم بحیثیت رسول کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان سارے نبیوں پر ہے۔ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے جس بھی نبی کو جو بھی آسمانی ہدایت دی، ہمارا اس پر مجمل ایمان ہونا ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ارکان ایمان میں سے ایک یہ ہے کہ الایمان بالرسل، نبیوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم چلیں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں، یا ان کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی اس کا انکار کر دیں، موسیٰ علیہ السلام کیا ان کی تورات کا انکار کر دیں، نہیں انکار کر سکتے۔ ہم یہ کہیں گے اللہ نے جو اتارا تھا اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ آج کی موجودہ تورات، انجیل، ان سب چیزوں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو یہ کتاب ہے اس پر ہمارا ایمان، ہم کہیں گے جو اللہ نے اتارا تھا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ نے ہم اور آپ کو گواہ بنایا ہے۔ گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت جس چیز کو حلال کہے گی وہ حلال ہے، یہ امت جس چیز کو حرام کہے گی وہ حرام ہے۔ کیونکہ گواہی دینے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک کہ وہ گواہ عدل پسند ہو، انصاف پرور ہو، دوسرا اس کے پاس علم ہو۔ اس امت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے پاس انصاف بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اس لیے دنیا پر امامت کرنے کے لیے اور دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے، دنیا والوں کو اللہ رب العالمین کے تعلق سے دین رہنمائی کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس پرانے قبلے پر تھے میں نے اسے بنایا ہی تھا، اور پھر اسے بدل کر دوسرا قبلہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم یہ پرکھیں کہ کون ہے جو ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاتا ہے۔
اور حقیقت میں ہوا ہی، یہودی ٹوٹ پڑے، چیخنے لگے، منافقین وہ بھی چلانے لگے، واضح ہو گیا۔ حالانکہ اللہ پہلے سے جانتا ہے کہ کون کیا ہے، لیکن اللہ دنیا کے سامنے ان کو لانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قبلے کی چینجنگ کو، تحویل کو بھی ایمان کو آزمانے کا ایک ذریعہ بنایا۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، گرچہ یہ قبلے کا بدلنا ایک بڑی بات تھی، لیکن ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی جو اللہ رب العالمین کی ہدایت پر عمل کرنے والے تھے، جن کے لیے سب کچھ اللہ کا آرڈر ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے، چاہے اس طرف چہرہ کر کے پڑھے، چاہے اس طرف چہرہ کر کے پڑھے، اللہ نے کہا ادھر تو ادھر پڑھے، اللہ نے کہا ادھر تو ادھر پڑھ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، آپ نے چہرہ بدلا، پیچھے تمام مقتدیوں نے، صحابہ نے چہرہ بدل لیا، یہاں تک کہ یہ خبر نماز کی حالت میں ایک دوسری مسجد کی اندر پہنچی، اس مسجد کے لوگوں نے بھی اپنا چہرہ بدل لیا، نماز کی حالت میں یہ بھی نہیں سوچا کہ نماز ختم ہو جائے، کنفرم کر لیں اس کے بعد تب کریں گے۔ یہ ایمان کا اور عمل کا جذبہ تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانَکُم، کچھ لوگوں کے ذہن میں قبلہ بدلنے کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ابھی تک جن لوگوں نے پڑھا کیا وہ غلط تھے، کیا ان کی نمازیں برباد ہو گئیں، کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ابھی تک جن لوگوں نے جو بھی کیا، قبلہ نہیں بدلا گیا، اللہ کا آرڈر نہیں تھا، تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، وہ اللہ کی فرما برداری تھی کہ جو چیز نہیں آئی نبی جو کرتے رہے آپ اس پہ رہے۔ اب دوسرا جب آرڈر آ گیا تو آپ کو بدلنا ضروری تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا گھبرائیں نہیں، تمہارے ایمان کو برباد نہیں کیا جائے گا۔ یہاں نماز کو اللہ نے ایمان کہا ہے، نماز کو ایمان کہا ہے، گویا کہ ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ بغیر نماز کے ایمان کا تصور کرنا بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہی ایمان کہہ دیا، کہا کہ تمہاری نمازیں، تمہارا ایمان برباد نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا رحم دل ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے چاہتے تھے کہ قبلہ بدل جائے، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف الٹنے پھیرنے کو ہم دیکھ رہے تھے، اور ہم آپ کے لیے ایک ایسا قبلہ بدل دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، تو اے پیغمبر مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے، جہاں بھی ہوں، جس بھی حالت میں ہوں، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ یہ جو یہود ہیں جن کو پہلے سے کتاب مل چکی تھی، لا يعلمون انه الحق من ربهم، اللہ کی قسم انہیں معلوم تھا کہ یہ بات صحیح ہے، ایک دن قبلہ بدلا جائے گا، نبی آ گئے آخری پیغمبر، قبلہ بدلا جائے گا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کو معلوم ہے، لیکن ان کا حسد اور ان کی ہٹ درمی، ان کے ضد نے ان کو منع کر رکھا کہ آپ کی باتوں کو مانیں اور آپ کے قبلے پر آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ انہی کی باتوں پہ چلنے لگیں گے، ان کے مطابق عمل کرنے لگیں گے، تو آپ جان لیجئے یہ آپ کے قبلے کی طرف کبھی چہرہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی طرف کریں گے، اور آپ اور ان کا معاملہ تو دور کا ہے، یہ آپس میں یعنی یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، ٹھیک سٹیک بیت المقدس ہے، اور نصران کا یعنی عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کا مشرقی جانب ہے، تھوڑا سا ہٹ کے ہے، دونوں میں اختلاف ہے، جبکہ ایک ہی جگہ کو قبلہ مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ کے قبلے کو بیت المقدس سے ہٹا کر مکہ کر دیا گیا، یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی خواہشوں کی، ان کے ہوا پرستی کی آپ نہ دے، اس طرف نہ جائیں، اس کی اتباع نہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا جبکہ آپ کے پاس علم آ رہا ہے، وحی آ رہی ہے، تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ قبلے کا چینجنگ کا، تحویل کا تذکرہ کر کے گویا کہ اس امت کو لیڈری کا حق دے دیا۔ اور پھر آگے اسی صورت کے اندر جب یہ امت بحیثیت ایک لیڈنگ رول میں آ گئی، تو اللہ نے پھر آگے معاشرے میں اس امت کو کیسے رہنا چاہیے، وہ معاشرے کے مسائل کو بیان کیا، کیا چیز حلال کیا حرام ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے معاشرے سے گھر گھر میں یہ اسلام کیسے ہونا چاہیے، گھر کے حالات کو بیان کیا، یعنی خاص طور سے نکاح اور طلاق کے مسائل کا اسی سورہ بقرہ میں اخیر میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہمیں کما حقہ اللہ کے احکام پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔